جن معلوم ہے نا کس میں نے بتایا آپ کو معلوم ہے جن کیا ہے؟ اپنی ماں کے بطنوں میں کیا تھے؟ کل وہ کیا کمائے گا اور کہاں جا کے مرے گا، کس کے بارے بات ہو رہی ہے؟ اس کی نفسیات کی سٹارٹ بتا دی پریگننسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو متوجہ کرا رہا ہے، اندازہ کریں کہ آپ پورے پروسیس کو جانتے ہیں، اور یہ میڈیکلی سائنس میں پروف ہے جو لکھا ہوا آگے، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی اتھارٹی سے کہہ رہا ہے اور آپ کو سنائی دے رہا۔ قرآن میں ناس جو ہے اور آدم جو ہے وہ تخلیق ہے تراب سے، یہ بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے، اور میں سچ بتا رہا ہوں ہم جو کچھ ہیں جیسے کچھ بھی ہیں تو ہم ہیں۔ اب آئے گا انسان لفظ، ناس کو میں الگ کر چکا ہوں، اب آیا انسان جو ہماری اردو میں بولا جاتا ہے، اس کی تکلیف ڈیفرنٹ بتائی، انسان کی تکلیف ڈیفرنٹ بتائی۔ انسان آپ الگ سے آدمی نہ سمجھیں، اب آئی ایک بشر، اور بشر کی کریشن وہی انسان کی۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ آپ لوگ یاد ہے آپ لیکچر کیا سننے آئے ہوئے؟ جن معلوم ہے نا کس میں نے بتایا آپ کو معلوم ہے جن کیا ہے؟ جی ڈھال کیا یاد ہی رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ سورہ نجم 53 اس کی 32 آیت۔ اب دیکھیے جن کا اوریجن کہاں سے اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ وہ لوگ جو گناہ کبیرہ اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں، سوائے معمولی باتیں یا ملامت کوئی ہو جائے تو سوائے تھوڑی بہت ملامت ہو جائے، بے شک ان کے لیے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ اب یہاں جو ورڈ ہے عربی میں دیکھیے، اذ انشاکم من الارض، جب ہم نے انیشیٹ کیا یا سٹارٹ کیا، اذ انشاکم من الارض، جب زمین سے انیشیٹ کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، جب تم ماؤں کی پیٹ میں کیا تھے؟ ابھی تو میں اجنہ کہا میں نے خالی، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے بطن میں آپ کیا ہیں؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کو جسٹیفائی مت کرو، ہوا عالم بمن اتقیٰ، تو اپنے نفسوں کو اللہ کہہ رہے جسٹیفائی مت۔ تو آپ کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ تم کیا، کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ تم کیا تھے؟ نفسیات سے تو کہہ رہے ہے، کیسے پتہ ہے نفسیات سے کہہ رہا ہے؟ اسی اتنے کو پڑھ لیں آپ۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم تھے جن، جمع ہے جن کی اجنہ، جن اجنہ جو ہے جن کی جمع ہے، تم سب جو تھے جن تھے اپنی ماؤں کے بطن میں۔ غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں، نہیں آپ میرا جملہ سنیں میں کیا بول رہا ہوں، اس جملے میں جواب دے کے دکھائے مجھے کوئی۔ تم وَإِنْ أَنْتُمْ، تم سب اپنی ماؤں کے بطنوں میں کیا تھے؟ بھائی شیلڈڈ ہو گیا نا، ڈھال کس سے کہہ رہا ہے؟ تو آپ کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ یہ کہلوانا چاہ رہا ہوں، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو تھے شروع میں آپ جن تھے، یہ سلمان جانا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے۔ پھر پڑھتا ہوں، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، تم جن تھے، تم مطلب تم سب پہلے کیا تھے؟ جن، اپنی ماؤں کے پیٹ میں۔ تو یہ آپ سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ جن تھے، شیلڈڈ تھے۔ میں جو جن کو میں بار بار جو میں نے ٹرانسلیٹ کیا جن کو وہ رکھے، آپ جن میں کیا کہلائیں گے؟ آپ ڈھال کیے ہوئے تھے۔ تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ کون ڈھال کیا ہوا ہے؟ نفسیات ڈھال کیے ہوئے نا۔ تو کہہ رہے تم جن تھے، کس طرح سمجھاؤں؟ کہہ رہے جن تھے بھائی، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جن تھے۔
اب کیونکہ وہ پرانا چلا آ رہا ہے تو نہیں نکل نہیں رہا ہے. بھائی ماؤں کے پیٹ میں کہہ رہے تم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جن تھے, شیلڈ تھے, چھپے ہوئے تھے, شیلڈ کر رہے تھے اپنے آپ کو. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کس سے مخاطب کر رہا اللہ تعالیٰ؟ آپ سب کو کر رہا ہے نا, مجھ سب کو کر رہا ہے. تم ہماری اوریجن بتا رہے, میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیا تھا؟ جن تھا. جن ہو گیا نا, عربی میں جن کے مطلب ڈھال کیا ہوا تھا. میں تھا دوبارہ سنیں, میں تھا جو میں تھا وہ شیلڈڈ تھا. الگ سے انہوں نے کیا کیا ہے وہاں پر, انہوں نے وہ لکھ دیا, کیا کہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں لوگ, ایمبریو لکھ دیتے ہیں اس کا انگریزی میں ایمبریو. مگر میں بتا رہا ہوں مخاطب کر رہا ہے پرسنالٹی کو, یعنی لوگوں کی پرسنالٹی جو جیسے ہم سب الگ الگ پرسنالٹی کے لوگ, ان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے شروع کی زمین سے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جن تھے, شیلڈ کیے ہوئے تھے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ وہ جو ہماری پرسنالٹی کے بارے میں, میرے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے میں پہلے کیسے تھا. تو بیسیکلی وہ شیلڈ کون سی پرسنالٹی ہو جائے گی؟ شیلڈ والی پرسنالٹی پیدائش سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور لکھا ہوا ہے دیکھیں آئے فلا تزکوا انفسکم, اور تم جسٹ اردو میں کہتے ہیں جواز اپنے نفسوں کو مت دو. یعنی پوری زندگی, یہ یاد رکھے, پوری زندگی دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جن کوئی الگ مخلوق ہے, یہی سمجھ رہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے نفس کو جسٹیفائی مت کرو جھوٹ بول کر. ایک طرح سے وہیں لکھا ہے فلا تزکوا انفسکم, تمہاری نفسیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تم جن تھے, شیلڈ تھے, تو جسٹیفائی مت کرو, کوئی جسٹیفائی کرنے میں جواز مت پیش کرو, کوئی بہانے بازی مت کرو. وہ عالم بما تقوا, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون تقوی اختیار کرے گا. ابھی تو آپ کو تھوڑا سا لگا نا کہ کچھ جن لگا کہ آپ جن تھے یہ نہیں تھے, بتائیں. اب دیکھیں اور اس کا پروف دیکھیں, سورۃ لقمان 31 کی 34 آیت. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ کے نزدیک گھڑی کا علم ہے, وہ بارش برساتا ہے, اور وہ علم رکھتا ہے جو رحموں میں ہے. جو رحموں میں ہے, ماؤں کے پیٹوں میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم رکھتا ہے. اور نفس, کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نفس ادراک نہیں رکھتا کہ وہ کل کیا کمائے گا, اور کوئی بھی نفس ادراک نہیں رکھتا کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی. بے شک اللہ جاننے والا ہے, خبردار کرنا ہے. تو وہاں لکھا تھا ماؤں کے پیٹ میں کیا تھے. اب اس جن کے بارے میں کیا بتا رہا ہے؟ کل وہ کیا کمائے گا اور کہاں جا کے مرے گا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں. کماتا کون؟ جن تھے نا ماں کے پیٹ میں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو تھے آرام میں, کہ وہ کل کیا جا کے کمائے گا اور کہاں جا کے مرے گا کوئی نہیں جانتا. کون, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن. جب میں اس کو جن کہوں تو شیلڈڈ, ڈھال کیے ہوئے, اپنے اندر دیکھنا نہیں چاہ رہے جن کو, جو چلا رہتا زیادہ جن بھوت الگ الگ کیا تھا. اب اندر آ گئے, آپ پیدا ہو جائیں گے, آپ جن سے تخلیق ہوگی آپ کی. اب آپ یہ دیکھیے, یہ تو میں نے آپ کو نفسیاتی طور پہ بھی بتایا تھا, اور اب میں نے اس کی نفسیات کی سٹارٹ بتا دی پریگننسی سے. جب پریگننسی سٹارٹ ہوتی ہے نا, جب ایک سمجھ لے فزیکل دیکھیں گے ہم کہ نطفہ سے جو بچہ بنتا ہے, جو بھی ہے فزیکل دیکھیں قرآن میں, تو سمجھیے آپ کی جو نفسیات ہے وہ شیلڈڈ ہے اس وقت, اسی وقت شیلڈڈ ہے وہ اس کے ساتھ ماں کے پیٹ میں. اس کی اپنی سوچ, جو بھی اس کی ایک وہ ہے نا, اس کی جو طبیعت, جو کہتے ہیں ہم طبیعت سب کی مختلف, طبیعت جو ہے نا وہ سمجھ لیے اسی دا مومنٹ پریگننسی اسی وقت پہلے وہ ہے. پہلے وہ جو جس سے ہم سے وہ لیا اللہ تعالیٰ نے, وہ لیا گواہی لی, اور جیسی وہ فزیکل سے اٹیچ ہوگا نا وہ آپ کا وہ ہوگا جن شیلڈڈ, آپ کی نفسیات شیلڈڈ جن. ابھی دیکھتے ہیں, ابھی یہ پروف ہوگا نا. سورہ الحج 22 سورۃ 5 آیت. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم
وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اب آپ دیکھیے یہ اب فزیکل ناس پھر یاد رکھیں، یا ایھا الناس جو کنٹینیوس بدلتا رہتا ہے، یعنی عمر، ایج، اس کو پھر خطاب کیا۔ پہلے بھی ہم نے کس کو خطاب کیا تھا؟ ناس کے معنی میں بتایا جو ایج ہو، جس کی ایج ہو رہی ہے۔ ابھی تک صرف جن سنا ہے آپ نے، اور جن سننے آئے تھے، ابھی انسان کا تو لفظ نہیں آیا نا ہے۔ تو ناس آ رہا ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اب یہ وہ تو سائیکولوجیکل اس کی بتائی نفسیات، اب بتائے گا فزیکل بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو شک ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ اگر تم شک کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو متوجہ کرا رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ آپ پورے پروسیس کو جانتے ہیں، آپ ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، اور رشتے کو آپ جانتے ہیں جو آگے لکھا ہوا ہے، اور یہ میڈیکلی سائنس میں پروف ہے جو لکھا ہوا ہے آگے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی اتھارٹی سے کہہ رہا ہے اور آپ کو سنائی دے رہا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو، یا اے جو چینج ہوتے رہتے ہو، اگر تم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائے گے، دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، بس تحقیق ہم نے، یہ جو ہے نا، ہم نے تم سب کو تخلیق کیا تراب سے۔ یہ جو ہم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے اس وقت، کہ تراب سے ہم نے تم سب کو تخلیق کیا۔ تو ناس کس کی تخلیق ہو گئی؟ ناس، قرآن میں ناس جو ہے اور آدم جو ہے وہ تخلیق ہے تراب سے، ویسی ڈسٹ جسے کہتے ہیں، ڈسٹ۔ تو وہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسی جیسے مثال آدم کی۔ خلقہ من تراب، آدم کو ہم نے کیا کیا؟ خلق کیا تراب سے۔ ثم قال له کن فیکون۔ تو بیسیکلی وہاں آدم کو تراب سے کیا، یا ناس کو اللہ کہہ رہے تراب سے کریٹ کیا۔ وہ پہلا مین کائنڈ جو میں نے بتایا تھا، فزیکل مین کائنڈ، مرد اور عورت کے ساتھ، اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو تخلیق کیا تراب سے۔ تو وہ آدم کے ہو گیا تراب، تراب مطلب ویسی مٹی، یعنی ڈسٹ ٹائپ۔ پھر کہا، یہ یاد رکھے، یہ بڑا امپورٹنٹ یاد رکھے، پھر کہا ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر الگ سے پیدا کیا، یعنی جوک سمجھتے، جو جب پریگننسی ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، اس پہ آ کے ایسے جو کے لٹک جاتا ہے، وہ الگ کہتے ہیں، معلق، ایسے لٹکا ہوا، معلق کہتے ہیں، معلق لٹکے ہوئے۔ تو الگ کا مطلب جب جہاں بچہ دانی ہوتی ہے وہاں پہ بچہ ایسے لٹک جاتا ہے جا کے، اور لیچ کی طرح ہوتا ہے وہ، بالکل سٹارٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ مگر یہ نطفے کے ساتھ جب زائگوٹ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کا جو اس کے بعد کی بات کیسے، تو بہرحال الگ سمجھیں۔ پھر اس کو میں سیدھے سے پڑھ دوں، نطفے سے، پھر جونک سے، پھر لوتھڑے سے، مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ایک معینہ مدت کے لیے ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں، اور ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، اس لیے کہ تم پھر اپنی شدت عمر کو پہنچ سکو، اور تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اس طرح کہ وہ جاننے کے بعد بھی کوئی شے نہیں جانتا۔ اور تو نے زمین کو مردہ دیکھا، بس ہم نے اس کو اوپر پانی نازل کیا، اور وہ حرکت میں آئی اور ابھرتی ہے، اور ہر خوبصورت جوڑوں کی نباتات اگاتی۔ اس پوری آیت میں جو ہمارا ایمفیسس جو ہونا چاہیے، جو ہم سمجھنے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ناس کو خطاب کر کے، یعنی لوگوں کو خطاب کر کے، یعنی ایج جس کی گزر رہی ہے اس کو خطاب کر کے کہا کہ ہم نے تم سب کو تراب سے بنایا۔ تو پہلا سٹیپ تو تراب آپ جانتے ہی ہیں، ڈسٹ، یہ تو اللہ نے کہا ہے، تو اب ریسرچ کریں کہ وہ ڈسٹ کون سی ہے۔ بہرحال ہمیں جو پتہ ہے وہ نطفے سے پتہ ہے، ہم تو نطفے سے وہ پہچانتے ہیں۔ میرے خیال سے اردو میں بھی یہ کہا جاتا ہے، مذکر کا جو ڈراپ ہوتا ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن نطفے سے یاد ہے کہ ہمیں نطفے سے کریٹ کیا گیا، یہ ہے کہ نہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ باقی تو پھر وہ گوشت بنایا، پھر یہ پورا پروسیس ہے،
اس میں بہت سارا لیکچر ہے, بہت سی بات, وہ ایک پروسیس ہے, وہ آپ سب مائیں نے بھی دیکھتے جا کے وہاں اسپتالوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا ڈیولپ ہو رہا ہے, سب گوشت نظر آ رہا ہے, پھر ہڈیاں چڑھ رہی ہے, پورا پروسیس ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, صرف یہ پروسیس ہے اس سے لے کے بچے کے پیدا ہونے تک, نمبر ایک. اور ایک اور بات بتائی, جب پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو اس کو کسی کو تو بھرپور جوانی کو بھیج دیتے, کچھ کو بوڑھا کر کے اتنا بوڑھا کر دیتے کہ وہ اتنا جاننے کے بعد سب بھول جاتا ہے, جس سے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے, ڈیمینشیا ہے, اور ایک الزائمرز ہے, ڈیمینشیا ہے. وہ آدمی کو پتہ ہی نہیں میں کون آدمی ہوں, اپنے بارے میں بھول جاتا ہے. اتنا جاننے کے بعد, یہ بڑی خطرناک بات لکھی ہوئی ہے, اور میں سچ بتا رہا ہوں, ہم جو کچھ ہیں, جیسے کچھ بھی ہیں, تو ہم ہیں. ابھی آپ سمجھیں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں, کیسی زندگی ہوگی, اللہ مجھے معاف کرے. تو یہ یاد رکھے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی آدمی اس دنیا میں بہت اپنی نالج پہ اترائے نا ذرا, کہ میں بہت کچھ ہوں, تو وہ ایک وقت آئے گا سب بھول جائے گا. تو اس پہ یاد رکھیں, ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. کبھی احساس نہیں کرے کہ میں کوئی چیز ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پہنچا دے جب میموری سب غائب, اب بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں کون ہے, بچے لے کے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر. تو یہ یاد رکھے کہ جو بات لکھی ہے, بڑھاپے میں ایسے آدمی کو عمر دیتے ہیں اس کو, لیکن ایسی عمر دے رہے ہیں اس کو اتنا جاننے کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں اس کو, سب کچھ جاننے کے بعد کچھ جانتا ہی نہیں وہ. تو یہ دنیا میں ہو بھی رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. تو ہمیں دعا یہ رکھنی ہے, ہماری صحت سب سے اچھی امپورٹنٹ چیز ہے, جس سے ذہن سب آگے دیکھے گا. تو اصل میں پھر آگے ایک آخری میں آیت یہ لکھ دی پورشن میں کہ ہم مردہ ہوتی ہے زمین, جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں وہ یہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں نطفے سے بنایا. ٹھیک ہے, سورہ نجم 53, 45 اور 46. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى من نطفة اذا تمنا. اور یہ وہی ہے, تخلیق کرتا ہے وہ جسے جوڑے بنائے, مذکر کے اور مؤنث کے. من نطفة اذا تمنا, جب تم نطفہ کی تب تمنا کرتا ہے, نطفے سے بنایا, یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. نطفے جب سے وہ ٹپکتا ہے, یہ معنی عجیب لکھ دیا ٹپکتا ہے, اصل میں معنی ہے کہ جب تمنا کرتا ہے آدمی, جب میل کی ڈیزائر ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے, یہ نطفہ. اب کہہ رہے یہ جو مذکر مؤنث ہے نطفے سے ہیں. عربی میں جو لکھا ہوا ہے مذکر مؤنث جو ہیں وہ نطفے سے ہیں. تو نطفے کے اندر مذکر مؤنث ہوتا ہے, مذکر مؤنث نطفے میں ہوتا ہے مرد کے. عورت کے پاس 2 ایکس کروموزوم ہوتے ہیں, یہ XY ہوتا ہے, ایکس اور وائی. اب یہ سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں, ذرا سمجھیں. عورت کے پاس کوئی بس وہ اٹھاتی ہے, بس سمجھیں آپ, تو اس کو اووا کہتے ہیں, ایک کہتے ہیں, اووم کہہ لیں. یہ مذکر مؤنث یہاں ہیں. اگر مؤنث جا کے اس سے ملے گا تو لڑکی پیدا ہو جائے گی, اور جا کے مذکر جا کے ملے گا تو لڑکا پیدا ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں کس میں, نطفے میں. تو مذکر مؤنث ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ, مرد پر. لڑکا لڑکی جو ہوگا وہ مرد پہ ڈیپینڈ, کیونکہ اس سے دونوں میں XY کی ریس ہوتی ہے باقاعدہ. ایکس اور وائی ایک پانی ہوتا ہے, اس کے اندر XY کی ریس ہو رہی ہے, در در در, اور جا کے وہ اووم ایسے ہوتی ہے جس کو ایگ کہتے ہیں. اب اتنا سائل اس کی بڑا بھی ہوتا ہے, وہ چاروں طرف لپٹ جاتے ہیں. جس کو اللہ اجازت دے وہ اندر چلا جاتا ہے, وہ بند کر لیتا ہے. یہ اندر گئے, یوں بند کر لیا اسے, اور پھر ڈیوائڈ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو بند کیا نا, اگر وائی گیا تو لڑکا پیدا ہو گیا. نطفے میں سے مذکر مؤنث کہہ رہے ہیں, یہ فزیکل بات ہو رہی ہے یہاں پر, یہ نفسیاتی نہیں ہو رہی, یہ فزیکل. یا پروف جو قرآن پڑھ رہا ہوں میں, اس پہ پروف دے رہا ہوں میں کہ ہماری فزیکل باڈی سے جو مرد سے جو خارج ہوتا ہے نطفہ, اس کے اندر مذکر مؤنث دونوں کی ریس ہوتی ہے. اور جو مذکر اگر پہنچ جائے گا تو لڑکا پیدا ہو جائے گا, مؤنث پہنچ تو لڑکی پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہمارے مردوں کے اندر ہے یہ چیز, عورتوں کے نہیں ہے. تو مذکر مؤنث جو کریشن ہے فزیکلی, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ نطفے سے مذکر مؤنث ہے. اس میں ہی مذکر مؤنث ہے, نفسیات میں ہی مذکر مؤنث ہے, لیکن مرد کے نطفے میں صرف مذکر مؤنث ہے. عورت کے پاس صرف مؤنث ہے. مؤنث کہہ سکتے ہیں 2, لیکن وہ شیپ ہی ایگ ہے, وہ تو اس کو بس اس کو اٹھانا ہوتا ہے. مذکر یا مؤنث کو اٹھانا ہے, انثى تو مؤنث. تو مذکر مؤنث سمجھ میں آ گیا آپ کو, کام ہے وہ مرد کے نطفے میں. اب یہ فزیکل چل رہے ہیں ہم لوگ.
سورہ فاطر 35:11 واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. اور اللہ نے تم کو تراب، وہی تراب میں نے کیا ڈسٹ یعنی دھول ہوتی ہے، دھول ہوا میں دھول جسے کہتے ہیں، اسی دھول کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو تخلیق کیا دھول سے، ڈسٹ سے. اب پھر کہتا ہے پھر نطفے سے، اور پھر دیکھیے پھر دوبارہ کہا ہے ثم جعلکم ازواجا، پھر اسی میں ہم نے بنائے جوڑے، وہی نطفے میں ابھی پڑھا نا پیچھے نطفے میں اس پہ جوڑے. وما تحمل من انثی، اب انثیٰ یہاں پر جو ہے جو اٹھاتی ہے، انثیٰ جو ہے مؤنث سے اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھاتی سوائے اس کے علم سے. یعنی مذکر مؤنث آ رہا ہے، انثیٰ جو فیمینن ہے وہ اٹھائے گی جو اللہ اس کے علم سے، یعنی اس کو لے گی یا اس کو لے گی، کس کو مذکر مؤنث کی ریس میں سے کس کو اٹھاتی ہے. یہ لکھا ہے وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور کوئی مادہ حمل نہیں اٹھاتی اور نہیں اسے وضع کرتی بغیر اس کے. یعنی ایسا ہے کہ جو بھی فیمن عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو اس کا اووم ہے اس کی بات ہو، وہ انثیٰ ہے، وہ اٹھائے گی مذکر کو یا مؤنث کو اللہ جانتا ہے، اللہ کی اجازت سے اس کے علم کے بغیر نہیں اٹھا سکتی وہ. اور پھر آگے لکھا ہے وما عمر، اور کسی بوڑھے کو زیادہ عمر نہیں دی جاتی، نہیں اس کی عمر تخفیف کی جاتی ہے مگر یہ لوگ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب یہ بھی ایک بہت مس انڈرسٹینڈنگ یاد رکھے، کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت ہو وہ اپنی عمر کو بڑھا نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں نا آپ فلانی چیز کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں تو آپ لمبی عمر پائیں گے، یا کہتے بھی ہیں بیٹا 1000 سال کی عمر تک زندہ رہو. کیوں بھائی 30 سال زندہ رہوں تو گناہ کردار بنا رہے ہیں مجھے آپ. جتنا جلدی جائے گا دنیا سے اتنا ہی بچا کے چلے تو اچھا ہے. لمبی عمر چاہ رہے 1000 سال تک خوب بدماشی اگر تو قرآن میں لکھا بھی ہے، اگر ان کو نہیں قرآن کی آیت ہے، اگر انہیں 1000 سال کی عمر کی دے بھی دیا، یہ آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، بقرہ 2 کی 96 میں لکھا ہے کہ 1000 سال کی عمر چاہتا ہے. جو مشرک لوگ ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں ہم 1000 سال کی عمر ہو، اور ہم لوگ کہتے ہیں آپ 1000 سال جیے بھائی، 1000 سال کی عمر ہو، اللہ آپ کو بہت بڑی لمبی عمر دے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اگر ان کو 1000 سال کی عمر کی مشرک لوگ چاہتے ہیں ہمیں 1000 سال کی عمر مل جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ دے رہا اللہ تعالیٰ، نہ کوئی پہلے کبھی تھے نہ بعد میں. ایک یہ بھی چھوڑ رکھی کہ پہلے بہت زیادہ عمریں تھیں، غلط سلط باتیں پھیلنے میں بہت معاشرے لوگ. دیکھیے قرآن مجید میں نوح کے بارے میں آیا ہے، وہ 1000 کم 50، 1000 سولر سسٹم سے اور 50 لونر سسٹم سے کہتا ہے نوح علیہ السلام ٹھہرا. وہاں نوح علیہ السلام کی عمر نہیں لکھی، نوح علیہ السلام 950 سال کے تھے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. وہ جو پیغام ہے نوح علیہ السلام کا میسیج وہ ٹھہرا 950 سال. 950 تو نہیں ہے مگر میں سولر سسٹم سے 1000 ہے اور لونر سسٹم سے 50 ہے تو تھوڑا سا زیادہ بن جائے گا. مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کی وہاں عمر نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ان کی عمر تھی 1000 سال کم 50، 950 سال کے، یہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں. اور نہ یہ سمجھتے کہیں قرآن میں لکھا کہ 1000 سال کے لوگ تھے یا 100 500، کیونکہ اللہ نے 40 سال لکھا ہوا ہے قرآن میں، 40 ایئرس کا ذکر ہے قرآن میں. تو اس سے زیادہ میکسیمم 100 110 120 125 40 کے ایک ایوریج ایج تھی. تو ہر زمانے 40 سال کا آدمی جو ہے وہ شدید عمر سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، وجدم مل جاتی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے. تو 40 ایئرس تو ہے، تو وہ اسٹینڈرڈ بنائیں گے نا اب ہمیشہ کے لیے. یہ پہلے یوں بنا دی خواہ خواہ کی اتنے سارے سال ہوتے یہ. تو یہاں یہ لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص اپنی عمر کو بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کر سکتا ہے نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، سوائے جو وقت مقرر پہ اس کا انتقال ہو جائے گا. دیکھیے میں نے ابھی تک آپ کو ناس بتایا، لوگ یہی بتایا ابھی تک. اور ناس کو کس سے بنایا ہوا ہے؟ تراب سے، یعنی دھول سے، دھول کی مٹی سے، انگلش میں ڈسٹ سے. اب آئے گا انسان لفظ. ناس کو میں الگ کر چکا ہوں، اب آیا انسان، جو ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے، فارسی میں بولا جاتا ہے اور شاید ہندی میں بھی. ایک الفاظ انسان، انسان مسلمان نہیں بنو، انسان بنو، انسیت پیدا کرو ایک دوسرے سے. اللہ نے قرآن مسلمانوں کے لیے قرآن نازل انسانیت کے نازل کیا، انسان، انسیت. تو اب دیکھیے اس انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. سورہ ہجر 15 اس کی 26
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے تخلیق کیا. سمجھ رہے آپ؟ تو اب ایک کھنکھناتی میں سے چھانتے نہیں آپ لوگ، کچھ آٹا چھانتے ہیں کیا، اس طرح کی مٹی کی بات ہے. اب یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے، بس ہم اس کو کیا سمجھائیں. اب جو سائنٹسٹ ریسرچ کریں تو پتہ چلے گا. بہرحال اللہ نے انسان کون ہے؟ انسیت والا. نفسیات میں وہ تو کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں بھولیے. ناس، میرے کو دیکھتے جائیے، اپنے آپ کو دیکھتے جائیے. ناس تو یہ ہے نفسیات، اور یہ جسم، یہ ناس ہوں میں. اب کہہ رہا ہے کہ جو انسیت ہے، انسیت جو والا سائیکی ہے، اس کو بتا رہا ہے. ہم انسیت والی سائیکی کی بات کر رہا ہوں میں اب. تو وہ کہہ رہا ہے اس کو ہم نے کیسے بنایا؟ بے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے کھنگال کے بنایا، اس مٹی سے. کس کو؟ سائیکی، انسانیت کی جو سوشل ہے. اب دیکھیے آگے لکھے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جن کو شیلڈ کو، یعنی اسی سائیکی چھپے ہوئے کو، شیلڈڈ والے کو ہم نے تخلیق کیا سوراخ والی آگ پہلے سے. یہ یاد رکھیں. پہلے کون بنا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے پہلے؟ دیکھ رہے یہاں لکھا ہوا ہے پہلے بنا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ، جن پہلے بنا. من نار السموم، اس کی تکلیف ڈیفرنٹ بتائی. انسان کی تکلیف ڈیفرنٹ بتائی. انسان آپ الگ سے آدمی مت سمجھیں، ناس ہے وہ. ناس جب رکھیں گے، ناس کا مطلب جو جس کی عمر گزر رہی ہے، اس کے اندر جو انسانیت ہے، انسیت ہے والی مادہ ہے جو ہے، وہ اس کا بتایا. اور جو دوسرا شیلڈڈ والا ہے اس کا مادہ بتا دیا. دونوں کا بتا دیا. اور پہلے اس کو بنایا جس کو کہہ رہے تھے طبیعت. طبیعت پہلے بنی، اس کے ساتھ وہ نطفہ سے جڑا، مذکر مؤنث بنا ہے، نطفے سے جڑے گا. فزیکل، دونوں فزیکل ہیں، لیکن سائیکی تو وہ ہے نا جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، جو اندر چھپی ہوئی ہے، جو شیلڈڈ ہے. تو انسان سے پہلے کون بنا؟ جن. پروف ہم دیکھ چکے ہیں پیچھے. جن نہ تھے تم، شیلڈڈ تھے، اور تمہیں کہاں جا کے مرو گے سب تم. تو وہ شیلڈڈ کی بات ہو رہی تھی، وہ نفسیات کی بات ہو رہی تھی. اب جب یہ بن گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے بے شک میں خالق ہوں بشر کا، من صلصال من حمإ مسنون. کون یہاں پر یہ بتا سکتا ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے. اوپر دیکھیں، پھر بیچ کی دیکھیں، اور ایک نیچے آیت لکھی ہوئی ہے. ہم کس کو سننے آئے ہیں؟ جن. اور اب یوں دیکھیں آیت کو، دیکھیں آیتوں میں پہلے کون بنا، کیا ہوا، پھر کیا ہوا. کون بولا یہ بالکل صحیح بولا ہے. دیکھیں پہلے انسان کو اللہ نے کہا انسان کون ہے؟ انسیت والا، اس کو تخلیق کیا. پھر اس سے پہلے جن کو تخلیق کیا، اور جب فرشتوں سے کہا تو بشر کا، اور وہی لکھا ہے من صلصال من حمإ مسنون. اب بشر کون ہے صاحب؟ انسان پہلے کا، اس سے پہلے جن کا، اور پھر بشر. تو بشر میں نے عربی میں اسے بولا تاکہ آپ کو سمجھے بشر کون ہوتا ہے. انسان تو ہوگی انسیت، مانوس ہونے والا شخصیت، اور ایک شیلڈڈ والی شخصیت. اب آئی ایک بشر، اور بشر کی کریشن وہی انسان کی. جو مانوس کر رہا ہے، انسیت دکھا رہا ہے، وہ خوشخبری سے. خوشخبری سمجھتے ہیں آپ؟ وہ بشر ہے. یعنی وہ شخص جو خوشخبری دے اس کو بشر کہتے ہیں. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں شخص کہہ رہا ہوں. وہ شخص جو خوشخبری عورت دے یا آدمی دے خوشخبری، جس سے آپ خوش ہوں، اس کو کہتے ہیں عربی میں بشر. بشارت دینے والا بشیر، بشارت دینے والا بشیر. مبشر بشارت دینے والا، باشر بشارت دینے والا، مبشر بار بار بشارت دینے والا. لیکن خالی بشر جو ہے نا وہ خوشخبری ہے، خوشخبری خالی. تو نفسیات میں انسیت جو ہے وہ بتا دی. انسان کو پہلے بتایا، پھر جن کو بتایا، اور پھر واپس بشر سے کہا، بشر کو کے لیے کہا. یعنی وہ انسان جو انسان سے انسیت والا، وہ بشر ہے. اس میں دونوں چیزیں، شیلڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مگر اس سے بتایا کہ فرق کیا بتایا کہ کس کو سیدھا کرا ہے؟ بشر کو. بشر وہ شخص ہے، بشر وہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے، وہ شخص. لیکن اس کی بھی تخلیق جو بتائی ہے وہ انسان سے سیم ہے. تو ہم انسان کو بشر کو سیم کہہ سکتے ہیں. انسان وہ ہے جو انسیت دکھاتا ہے،
اور بشر وہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے، تو وہ اس کو سجدہ کرائے بشر کو. اچھا اسی طرح آگے اسی بات کو کنفرم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان 55 میں 14, 15 اور 16. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اس نے انسان کو ٹھیکرے کے مانند کھنگاتی ہوتی مٹی سے خلق کیا، وہی کھنگالتی والی مٹی اور ٹھیکرے والی مٹی یہ. اور اسی طرح جنوں کو مونگے سے آگ سے تخلیق کیا. یعنی جن مطلب شیلڈڈ پرسنالٹی اور ایک سوشل پرسنالٹی کا فرق کیا ہوا ہے. شیلڈڈ پرسنالٹی یعنی ڈھال والے اور انسیت والے، یوں سمجھ لیں. بس اس میں یہی بتایا جن میں آگے آ جائے سورہ روم 30 اس کی 20. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا. اب یہ تراب ہے، یہ یعنی کون سی مٹی؟ یعنی دھول والی مٹی. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے تم سب کو تخلیق کیا، یہ وہی ہو گئے. کون ہو گئے؟ ناس. پھر اگر یہ کہتا ہے کہ تراب سے تخلیق کیا، کیونکہ جب تراب آئے گا نا تو تخلیق آ جائے گی ناس لوگوں کی. جب 3 آئے گا یا صلصال من حمأ مسنون آئے گا، یا ایک جگہ 3 تو آدم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن جنرلی یہ صلصال من حمأ مسنون جو ہے یہ انسان اور بشر کے لیے ہیں. یعنی دو پرسنالٹی، جو 2 پرسنالٹیز بن رہی ہیں ڈفرینٹ. تو یہاں پر جب کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَاب، تو تراب کا مطلب وہ ناس والی بات، ناس کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرد اور پوری جسم کے ساتھ، فزیکل جسم اور اس کے ساتھ تم سب کو تراب کیا. پھر تم کیا ہو گئے؟ بشر تنتشرون، تم خوشخبری دینے والے منتشر ہو گئے. خوشخبری منتشر والے، یعنی منتشر ہو گئے خوشخبری دیتے پہ. خوشخبری یہ نہیں کہ صرف ایک اللہ کا رسول دے گا. کوئی بھی خوشخبری آپ ایک دوسرے سناتے رہتے، جیسی خوشخبری سنائی کہ اللہ مٹھائی لاؤ، ہے نا. یہ ہے نا کہ آپ کیا کوئی بھی آپ کہہ رہا ہے ایسا یہ ایسا لاؤ مٹھائی کھلاؤ. کوئی سالٹی چیز نہیں مانگتے، مٹھائی ہیں. باہر بھی کیک بھی کھایا جائے، سویٹ، ہر چیز سویٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں، میٹھا. تو یہ بہرحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب دیکھیے ہم یہاں تک جن شیلڈ سمجھ میں آ گئے، آپ کا اوریجن بھی سمجھ میں آ گیا، آپ کو کہاں سے سٹارٹ ہی آپ کا وہ جو ہے جن ہے شیلڈ. اور دوسرا جو ہے وہ ان سے سوشل، اینٹی سوشل. اب اس میں خوشخبری انکلوڈیڈ ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ بھی کریشن وہی ہے، بشر کی بھی وہی کریشن ہے، اور یہ خوشخبری دیتا ہے. اب اللہ کہتا ہے سورہ زائد 51 کی 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے تخلیق نہیں کیا جنوں کو اور انس کو الا یعبدون، سوائے تو وہ ہماری بندگی. ابھی آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں؟ بتائیں، سچ بتائیں، جلدی جلدی بتائیں. جن الگ نظر آ رہی ہے مخلوق کوئی؟ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ جن اور انس جو ہیں وہ کس لیے بنائے گئے؟ اللہ کی نوکری کرنے کے لیے. اور جن یہاں تک تو پہنچ گیا. ناس جو ہیں وہ ایج ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس کو وہ جسم اور نفسیات کے ساتھ ہے. جو نفسیات میں جو شیلڈڈ ہے وہ جن ہے، اور جو انسیت ہے وہ جو ہے انسان ہے. سوشل بینگ، اینٹی سوشل اینڈ سوشل بینگ. اور یہ دونوں مطلب 2 تو ہیں، لیکن ہے تو پرسنل ایک ہی آدمی، ایک ہی شخص ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا مقصد، ان دونوں کو چاہے چھپے ہوئے ہوں، شیلڈڈ ہوں، یا ان سے دکھا رہا ہوں، دونوں کو نوکری کے لیے بنایا. اور جیسے ہر چیز میں نفسیات میں جوڑا، یاد ہے مذکر مؤنث جوڑا. پھر میں نے فزیکل باڈی میں بھی جوڑا دکھا دیا آپ کو، فزیکل باڈی میں بھی 2 دکھا دیے.